ایران کی خفیہ منڈیاں جہاں کنواری لڑکیاں بیچی جاتی ہیں، لڑکی کا ریٹ کیسے طے کیا جاتا ہے اور لڑکی کون کون سی خدمات فراہم کرتی ہے۔ السلام علیکم دوستو، ایران جو اپنے سخت عقائد کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے، یہاں جسم فروشی کا ایک نیا انداز سامنے آیا۔ یہاں کچھ ایسے خفیہ مقامات پائے جاتے ہیں جنہیں لڑکیوں کی خرید و فروخت کی منڈیاں کہنا غلط نہ ہوگا۔ ایران میں یہ کام نہایت ہوشیاری اور چالاکی سے سر انجام دیا جاتا ہے، کیونکہ یہاں متع یعنی چند گھنٹوں یا چند مہینوں کی شادی جائز سمجھی جاتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ نیٹ ورک کیسے کام کرتا ہے، کنواری لڑکی کو فروخت کے لیے کیسے منایا جاتا ہے اور لڑکی کا ریٹ طے کرتے ہوئے کن باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ ان سب سوالات کے جواب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہا کرے۔ تو آئیے چل کر موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، ایران جو اپنے اسلامک عقائد اور سخت گیر نظریات کی وجہ سے دنیا کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے، یہاں گزشتہ چند سالوں میں بڑی تبدیلیاں دیکھنے کو ملی۔ ایران کے بازار اس بات کے گواہ ہیں کہ یہ وہ ایران نہیں جو خمینی انقلاب کے بعد وجود میں آیا تھا، جس میں عورتوں کے پردے پر سخت سزائیں دی جاتی تھیں۔ آج کا ایران ماضی کے ایران سے یکسر مختلف ہے، اور یہاں کی خواتین کو ہر معاملے میں آزادی اور نرمی دی جا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایران میں فحاشی اور جسم فروشی عام ہو رہی ہے، جبکہ یہ خبریں بھی سامنے آئیں کہ یہاں کنواری لڑکیوں کی منڈیاں لگائی جاتی ہیں جنہیں متع کے نام پر جائز قرار دیا جاتا ہے۔ ایران میں آنے والی تبدیلیوں نے جہاں اسے عالمی سیاحت کے لیے کھول دیا، وہیں اس کے پردے کے پیچھے چھپی عیاشیوں اور بے حیائی کے رجحانات کو بھی سامنے لایا۔ ان میں سب سے چونکا دینے والی حقیقت عورتوں کی منڈیاں ہیں، جو دنیا بھر کی توجہ کا مرکز بن رہی ہیں۔ اصفہان، تہران، مشہد اور ایران کے دیگر بڑے شہروں کے خصوصی علاقوں میں ایسی محفلیں منعقد کی جاتی ہیں جہاں دنیا کے مختلف حصوں سے آنے والی خواتین کی نیلامی ہوتی ہے۔ یہ خواتین زیادہ تر یورپ، وسطی ایشیا اور افریقی ممالک سے تعلق رکھتی ہیں۔ انہیں خاص طور پر دبئی اور دیگر خلیجی ممالک کی محفلوں میں اپنی خدمات فراہم کرنے کے لیے تربیت دی جاتی ہے۔ ان محفلوں میں شریک رئیس اور امیر کبیر افراد ان خواتین پر لاکھوں روپے خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور انہیں حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جانے سے گریز نہیں کرتے، کیونکہ یہ خواتین متع کی آڑ میں جسم فروشی کا دھندا کرتی ہیں اور چند گھنٹوں سے لے کر چند مہینوں کی شادی کے لیے تیار ہو جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بیرون ممالک سے آنے والے سیاح اور دیگر افراد ان لڑکیوں کا ریٹ طے کر کے انہیں اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور معاہدے کے مطابق ان کے ساتھ رہتے ہیں، اور ان معاہدوں میں خواتین کے سفر، رہائش اور دیگر ضروریات کا مکمل خیال رکھا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، ایک سروے میں یہ بات سامنے آئی کہ لڑکیوں کی خرید و فروخت کی یہ منڈیاں ایران کے بڑے شہروں میں خفیہ مقامات پر منعقد کی جاتی ہیں، اور انہیں نجی اور شاہانہ محفلوں کا رنگ دیا جاتا ہے تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ ان مخصوص محفلوں یا پارٹیز میں شرکت صرف خاص دعوت ناموں کے ذریعے ممکن ہوتی ہے، جو اس نیٹ ورک سے جڑے افراد گاہک تک خود پہنچاتے ہیں، جس کے بعد گاہک دیے گئے پتے پر مہمان کے طور پر پہنچتا ہے اور تقریب یا پھر پارٹی کا حصہ بنتے ہوئے اپنی پسندیدہ لڑکی کا انتخاب کرتا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ ان تقریبات کے لیے بڑے ہوٹلز، نجی ولاز یا سمندری ریزورٹس بک کیے جاتے ہیں۔ اس ایونٹ کو آرگنائز کرنے والا ایک مرکزی منتظم ہوتا ہے جو شرکاء کی فہرست تیار کرتا ہے اور لڑکیوں کے انتخاب کو ممکن بناتا ہے۔ یہ تقریبات شام ڈھلتے ہی شروع ہو جاتی ہیں اور رات بھر جاری رہتی ہیں۔ ایران کے مختلف علاقوں میں ان پارٹیز کو مختلف نام دیے جاتے ہیں، جن میں ریڈ کارپیٹ نائٹ یا گولڈ پارٹی بہت مشہور ہیں۔ ان پارٹیز یا تقریبات میں مدعو کیے گئے مہمانوں کے لیے دنیا کی مشہور ماڈلز، سنگرز اور سیلیبریٹیز کو بھی بلایا جاتا ہے، جو اپنی پرفارمنس سے آنے والے مہمانوں کا دل جیت لیتے ہیں۔ پیارے دوستو، ان مخصوص پارٹیز کا انتظام کرنے والے افراد نے ایران کے جزیروں پر بھی خفیہ مقامات بنا رکھے ہیں، جن میں ڈیرا اور کشی نامی آئی لینڈ کافی مشہور ہیں۔
ये जज़ायर मुकम्मल प्राइवेसी फराहम करते हैं और यहाँ तक रसाई प्राइवेट जहाज़ों, प्राइवेट हेलीकॉप्टर्स या फिर प्राइवेट यार्ड्स के ज़रिए मुमकिन होती है। इन जज़ायर पर ऐशो इशरत का हर मुमकिन सामान फराहम किया जाता है, चाहे वो आलमी मयार के रेस्टोरेंट्स हों, नायाब शराब के ज़खायर हों या खसूसी डांस और तफरीही प्रोग्राम्स हों। इन विलाज और रिजॉर्ट्स में मौजूद ख़वातीन, जिन्हें गेस्ट गर्ल्स का लक़ब दिया गया, ये इन तकरीबात का अहम हिस्सा होती हैं। ये ख़वातीन ज़्यादातर यूरोप, रूस और जनूबी अमरीका से लाई जाती हैं और इनका इंतखाब एक खसूसी प्रोसेस के ज़रिए किया जाता है। लेकिन हाल ही में ये इंकशाफ भी सामने आया कि ईरान की मकामी लड़कियां भी इस धंधे का शिकार हो चुकी हैं, क्योंकि मुता की कानूनी हैसियत इन्हें इस बात की इजाज़त देती है। यही वजह है कि ईरान की मकामी लड़कियां जिस्म फरोशी के इस गैर कानूनी कारोबार को आगे बढ़ाने में पेश हैं। ये ख़वातीन इन जज़ायर पर आने वाले रईस और अमीर लोगों को न सिर्फ तफरीह फराहम करती हैं, बल्कि कई बार मखसूस मुआहदों के तहत इनकी प्राइवेट इंटरटेनमेंट का बंदोबस्त भी करती हैं। यहाँ आने वाले गाहकों को हर तरह की लग्जरी फराहम की जाती है ताकि इन्हें किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। गाहकों की हर ख्वाहिश को पूरा करने के लिए रिजॉर्ट्स का अमला दिन रात इनकी खिदमत में मसरूफ रहता है। ये तमाम सहूलतें सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद के लिए फराहम की जाती हैं, और वो है रईसों और बैनुल-अक़वामी मेहमानों को एक ऐसा तजुर्बा देना जो इन्हें कहीं और न मिल सके। प्यारे दोस्तों, अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि इन लड़कियों को इस गलीज़ अमल के लिए कैसे रजामंद किया जाता है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इन महफिलों में शामिल होने वाली ख़वातीन अक्सर गरीब ममालिक से ताल्लुक़ रखती हैं। इन्हें एक बेहतर ज़िंदगी का ख्वाब दिखाकर इन महफिलों में शामिल कर लिया जाता है, लेकिन बाद में इन्हीं ख़वातीन का इस्तेसाल किया जाता है। इन्हें ना सिर्फ ब्लैकमेल किया जाता है, बल्कि धमकाया जाता है कि अगर इन्होंने इस धंधे को छोड़ने की कोशिश की या फिर इसकी असलियत आश्कार करनी चाहिए तो इन्हें और इनकी फैमिली को संगीन नताज भुगतने पड़ेंगे। यही वजह है कि अक्सर ख़वातीन कानूनी पेचीदगियों के डर से इसका जिक्र किसी से नहीं करती और यूं ये धंधा जारी रहता है। इसके अलावा ईरान में अब फैशन शोज़ का इनेकाद भी मामूल बन चुका है। इन शोज़ में हिस्सा लेने वाली ख़वातीन न सिर्फ जदीद तरीन मलबूसात पहन कर रैंप पर चलती हैं, बल्कि बाज़ औक़ात इन्हें खसूसी पार्टियों में शिरकत के लिए बुक किया जाता है। ये फैशन शोज़ बैनुल-अक़वामी सतह पर ईरान की जदीद तस्वीर पेश करने के लिए मुनक्किद किए जाते हैं, लेकिन अंदर से ये सिर्फ एक कारोबारी हिकमत अमली होती है। ईरान के रईस अफराद जो अपनी अय्याशियों के लिए मशहूर हैं, इन महफिलों के मरकजी गाहक होते हैं। इनके लिए हर किस्म की खसूसी सहूलत फराहम की जाती है, चाहे वो दुनिया की महंगी तरीन शराब हो या फिर नायाब मॉडल्स। कहते हैं कि ईरान रईसों की एक तफरीही जन्नत बन चुका है, जहां वो बगैर किसी रोक टोक के अपनी ख्वाहिशात पूरी कर सकते हैं। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा, और ऐसी ही मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलें। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।